اب بہت بڑا چیلنج تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو 7.5 گھنٹے کے اندر آپ نے 1000 صفحات پر مشتمل کتاب لکھ دی پوری عربک لینگویج کے اندر، عربی زبان کے اندر 7.5 گھنٹوں کے اندر۔ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو دی کہ جاؤ جا کر علماء عرب کو دے دو، انہوں نے جا کر پیش کی، انہوں نے کہا کس نے لکھی؟ میرے پیر و مرشد نے لکھی۔ تو یہ بتاؤ یہ کیسے لکھی انہوں نے؟ اتنی فصیح و بلیغ عربی، ہم اہل عرب اور عرب دان ہو کر ایسی عربی نہیں بول سکتے، یہ بندہ کہاں سے عربی لے کر آئے؟ انہوں نے کہا جی یہ کتاب انہوں نے 7.5 گھنٹوں میں لکھی۔ انہوں نے کہا اٹس امپاسبل، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات کو، کیسے ہو کیسے سکتا ہے؟ تو ضیاء الدین مدنی ان سے رہا نہ گیا، واپس پلٹ کر آئے اعلیٰ حضرت کے پاس کہ حضور سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ 7.5 گھنٹوں کے اندر 1000 صفحات پر مشتمل کتاب، اور وہ بھی عربک لینگویج میں، ایک اجمی آدمی عربک میں اتنی فصیح و بلیغ زبان استعمال کر کے علم غیب پر وہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ضیاء الدین اگر سچ پوچھو نا تو میں تو وضو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تصور کر کے، مکہ مکرمہ میں تھے ان دنوں میں، حرم پاک میں، تو مکہ مکرمہ کے سامنے بیٹھ گیا، تو خدا کی عزت کی قسم ہے کعبۃ اللہ کے اندر سامنے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو عاشق ہوتے ہیں نا ان کو کعبے میں بھی اپنا محبوب ہی دکھائی دے۔ دائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے، بائیں طرف آپ کے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ حضور غوث پاک کا مقام سمجھنا تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو، یہ اعلیٰ حضرت نے بات وہاں پر کہی تھی، یہ بات جو علماء پڑھتے ہیں نعت خواں حضرات، یہ وہاں پر اعلیٰ حضرت نے کہی تھی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا ان کو شفیق جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ حضور میری مدد فرمائیں، مشکل میں پھنسا ہوا، کیسے میں کتاب لکھوں، دن تھوڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر تصور کر کے وضو کر کے آب زمزم پی کر بیٹھ گیا وہاں پر، تو جو کچھ مجھے حضور لکھواتے گئے میں لکھتا گیا، جو حضور لکھواتے گئے لکھتا گیا۔ شیر کو بھی خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس کے در کا گدا بن کر تو دیکھ، پھر زمانے کے شیر بھی اگر تیرے سامنے آ جائیں گے تو تیرا سینہ اتنا شیر چوڑا ہو جائے گا کہ خدا کی قسم وہ اس کو بھی خاطر میں نہیں لائے گا۔ سگان بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں، سگانے یعنی بغداد کے کتے بھی میری قسمت کی قسمیں کھاتے، ہند میں رہ کر بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہندوستان میں رہ کر بھی جو ہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت، آپ کی عزت اور آپ کے ناموز پر پہرا دیا۔ بڑے عجیب لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ 11ویں کیا ہے اور چھوٹے موٹے سوالات، ان کا حقائق کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ریئلٹی کے ساتھ ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کا بہت بڑی علمی ادبی روحانی شخصیت تھے، روحانیت کے پیکر تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہیں آپ، حسنی حسینی سید ہیں آپ۔ آخری چند ایک باتیں سماعت کر کے میں اجازت اعلیٰ حضرت تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ، یہ جی ان کا سبق ہے جو انہوں نے ہمیں دیا، ٹھیک ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا، اعلیٰ حضرت نے دیا۔ تو علامہ اقبال نے اب اس پر بات کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ علم جو حضور سیدنا غوث اعظم نے حاصل کیا، وہ علم جو ہمارے اسلاف کا علم تھا، جو ہماری وراثت تھی، جو ہمارے بزرگوں کے دی ہوئی ہماری وراثت تھی، آج ہم نے اس علم کی صورت مسخ کر دی۔ آج ہم ABC کے پیچھے دیوانہ وار بھاگے ہوئے ہیں، قرآن کے علم کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی سے تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ ہم تو زمانے پر راج کرنے والے تھے، ہم تو زمانے پر حکومتیں کرنے والے تھے، ہم تو کائنات کا جو ہے وہ شاہکار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عظیم ہم شاہکار تھے، لیکن ہم نے خود کو غلام بنا لیا ہے۔ وہ علم جو ہمیں زمانے کی شاہی عطا کرتا تھا، جو ہمیں زمانے کی حکمرانی عطا کرتا تھا، ہم نے اس علم کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے اس کی صورت کو مسخ کر دیا۔ ہم اس علم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ہمیں غلام سے غلام بناتا چلا جا رہا ہے، جو ہمیں غلام سے غلام بناتا چلا جا رہا ہے۔ تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار
تو ثابت وہ سیارہ، تو محض باتوں کا بتونی ہے، انہوں نے کر کے دکھایا سب کچھ۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ باتیں تو بڑی بڑی ہم کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہیں، ہماری روحیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہیں۔ جب وہ محبت پھر سے گامزن ہو جائے گی، پھر علم سے بھی ہمارے سینے بہرہ بر ہو جائیں گے، پھر معرفت سے بھی ہمارے سینے بہرہ بر ہو جائیں گے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میرا بچپن تھا، میں جو ہے وہ باہر کھیلنے کے لیے بچوں میں چلا جایا کرتا تھا، لیکن مجھے آوازیں آتی کہ عبد القادر تیرا یہ مقام نہیں ہے، میں پھر دوڑ کر آتا اپنی امی جان میں گود میں آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ 25 سال تک علوم حاصل کرنے کے بعد پھر میں جنگلوں میں پھرتا رہا، عبادات کرتا رہا، ریاضات کرتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا۔ خدا نے مجھے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا، اور پھر مجھے آواز آئی کہ عبد القادر شہروں میں پھرنا تیرا مقام نہیں ہے، جنگلوں میں تم جاؤ اور جا کر میرے حبیب کی تبلیغ کرو دین کی۔ تو میں نے کہا کہ جو کچھ آج تک میں نے اتنی روحانیت اور اسپرچویلٹی جو حاصل کی ہے، یہ تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ شہروں میں فتنے ہیں، فسادات ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، تو یہ سب کچھ ویسٹ ہو جائے گا۔ پھر میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی کہ اللہ میں شہر میں جاتا ہوں لیکن میری اپنی روحانیت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ 70 بار میرے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ عبد القادر تیری روحانیت کو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میں نے پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا جب میں تیرے محبوب کے دین کی تبلیغ کروں گا، لاکھوں لوگ میرے چاہنے والے ہو جائیں گے، لاکھوں لوگ میرے حلقہ ارادت میں شامل ہو جائیں گے۔ اس سلسلہ قادریہ کے اندر قیامت تک کے لیے لوگ آتے رہیں گے اور شامل ہوتے رہیں گے۔ مولا میرے ساتھ وعدہ کر، میں دین کی تبلیغ کرتا ہوں، جو بھی میرے حلقہ ارادت میں شامل ہوگا بغیر توبہ کے اسے دنیا سے نہیں جانے دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ عبد القادر میں 70 بار وعدہ کرتا ہوں تیرا کوئی بھی چاہنے والا بغیر توبہ کے دنیا سے نہیں جائے گا۔ تبھی تو آپ فرمایا کرتے تھے تو کوئی بھی تمہارا چاہنے والا، تبھی آپ فرمایا کرتے تھے مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تو غم نہ کیا کر، اللہ ربی، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ عبد القادر تمہارا کوئی بھی چاہنے والا، تمہارا کوئی بھی چاہنے والا، تمہارے ساتھ ارادت رکھنے والا، تمہارے ساتھ محبت رکھنے والا بغیر توبہ کے اسے دنیا سے نہیں بھیجوں گا۔ محبت رکھنے والے کا یہ عالم ہے تو جو ان کے نقش قدم پر چل جائے اس کا کیا عالم ہوگا، جو اس مقام پر فائز ہو جائے کتب اور جو ہے وہ غوثیت کے، تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ٹھیک ہے، تو یہ نگاہ بھی یہاں پر تو نہیں پڑی تھی۔ تو آپ کے بیٹے حضرت عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر جو ہے کام شروع کیا دین کا، ایک مسجد سے شروع کیا تھا، ہفتہ وار درس ہوتا تھا، مسجد بھر گئی، جگہ وہاں پر کم پڑ گئی، باہر آ گئے گراؤنڈ میں، ٹھیک ہے، جامعہ جو ہے عیدگاہ میں آ گئے، وہ بھی بھر گئی، وہاں پر بھی جگہ کم پڑ گئی۔ تو جو شہر کا مرکزی گراؤنڈ تھا سب سے بڑا، وہاں پر جو ہے لاکھوں لوگ ہوا کرتے تھے، 70 ہزار ایک مجمع میں لوگ ہوا کرتے تھے، جس کے اندر 4 ہزار صوفیاء کرام بزرگان دین کاپیاں پینسلیں لے کر آپ کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، وہاں پر آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ 4 ہزار ان میں صوفیاء کرام اور بزرگان دین ہوتے تھے، یہ آپ کا مرتبہ اور مقام تھا، اور آپ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ پہلی صف میں بیٹھا ہوا بندہ جیسے آپ کی بات کو سنتا تھا، 70 ہزار کے مجمع میں آخری صف میں بیٹھا ہوا بندہ ویسے ہی آپ کی بات کو سنتا تھا، اور یہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھے اس پر۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے جمعۃ المبارک پر یہ 11ویں اور بڑی 11ویں کیا ہے، اور ان کا تعلق ہماری جو ہے وہ اسلامی روایات کے ساتھ ہے، جس کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ عظمت رفتہ ہے، یہ ہمارے اسلاف کی یاد ہے، جس کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔